ہندوستان کی پولیس اور انٹیلیجنس را کو تو ہم ہی سب سے زیادہ مطلوب تھے۔ ہم نے انہیں جو نقصان پہنچایا تھا اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، لیکن اگر کوئی مجرم بھی ہمیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جا سکتے تھے۔ ویٹر ہماری میز کی طرف آیا تو میں نے اسے بل ادا کر دیا۔ ستیش مہتا نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے اگرچہ لباس بدلے ہوئے تھے مگر چہرے تو وہی تھے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ اگر ہم ریسٹورنٹ کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے تو اس کے سامنے سے گزرنا پڑتا، اس طرح وہ یقیناً ہمیں دیکھ لیتا۔ اس لیے ہم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بغلی دروازے کی طرف بڑھ گئے جس سے ستیش مہتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس طرف ستیش مہتا کی پشت تھی، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا۔ ریسٹورنٹ کا وہ بغلی دروازہ ایک تنگ سے بازار میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں اور بے پناہ ہجوم تھا۔ راستہ چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس ہجوم میں کسی منچلے نے رتنا کے بازو پر چٹکی کاٹ لی۔ رتنا سسک اٹھی، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ وہ آدمی لوگوں کو دھکے دیتا ہوا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رتنا نے چیل کی طرح پلٹ کر اسے جپٹ لیا اور اس پر تھپڑوں اور گونسوں کی بارش کر دی۔ میں 2 قدم آگے نکل چکا تھا۔ شور سن کر پیچھے مڑا تو یہ تماشا دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ حرامی، کتے کے پلے! رتنا اس شخص کے بال جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ کیا سمجھ کر تم نے چٹکی کاٹی؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور پھر عورتوں والی روایتی گالیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے رتنا کو کھینچ کر الگ کیا۔ ہم کسی جھگڑے کی متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اور پھر وہی ہوا جو اس موقع پر ہوا کرتا ہے۔ 2-4 راہگیروں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کی دھنائی شروع کر دی۔ میں رتنا کو کھینچتا ہوا وہاں سے دور لے گیا۔ رتنا دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو سہلا رہی تھی۔ کندھے سے ذرا نیچے بازو پر نیل پڑ گیا تھا۔ اپنا بازو سہلاتے ہوئے مسلسل اس شخص کو گالیاں بک رہی تھی۔ بس اب خاموش ہو جاؤ، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا۔ اگر تم مجھے وہاں سے نہ کھینچ لیتے تو میں اس کا خون پی جاتی، رتنا بولی۔ میں بڑی مشکل سے رتنا کو خاموش کرا سکا اور پھر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے علاقے میں پہنچ گئے۔ اس دوران میں اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھے ہوئے تھا۔ ہم لاری اڈے کی طرف ہی گئے، وہاں بھی نگرانی ہو رہی تھی اور مشتبہ لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ ہم ایک بارونق چوراہے کے ایک طرف فٹ پاتھ کی ریلنگ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس وقت ایک طرف کا ٹریفک سگنل بند تھا۔ 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ سفید رنگ کی ایک اور کار ان کے پیچھے آ کر رک گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نظر اس سفید کار پر پڑ گئی۔ ارے! میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا ہوا؟ رتنا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ دیکھو، سفید کار میں وہ سمترا ہے نا؟ میں نے کار کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں وہی ہے۔ رتنا گویا چیخ اٹھی۔ اس وقت سگنل تبدیل ہو گیا۔ میں نے سمترا کو آواز دی لیکن ٹریفک حرکت میں آ چکا تھا۔ گاڑیوں کے شور میں میری آواز دب کرے گی۔ میں ریلنگ کے پائپ کے نیچے سے نکل کر سمترا کو پکارتا ہوا اس کی طرف لپکا، لیکن اس وقت ایک اور کار میرے راستے پر آ گئی۔ ڈرائیور نے چیخ کر شاید مجھے کوئی گالی بھی دی تھی۔ وہ کار آگے بڑھی تو سمترا والی کار سگنل پار کر کے چوراہے کے دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ میں مختلف گاڑیوں سے بچتا ہوا واپس آ گیا۔ کم وقت وہ کار والا بیچ میں نہ آتا تو میں سمترا تک پہنچ ہی جاتا۔ میں نے کہا، کار کا نمبر بھی نہیں دیکھ سکا۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، رتنا نے کہا۔ اس کے پاس کار کی موجودگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس نے یہاں باقاعدہ رہائش اختیار کر رکھی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ کوٹ پتلی اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے، 2-4 روز میں اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے سڑکوں پر گھومنا پڑے گا، رتنا نے کہا۔ بہرحال اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں بری طرح تھک گئی ہوں۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ ششاوری بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کا تو مجھے احساس ہی نہیں رہا تھا۔ آؤ اس سامنے والے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ایک کپ چائے پیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم سڑک پار کر کے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ ہم زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھے، چائے پیتے ہی روانہ ہو گئے۔ مجھے اس علاقے کا نام بھی معلوم نہیں تھا جہاں کچی بستی میں پربت سنگھ کا ڈھابا تھا، البتہ راستوں کی نشاندہی تھی۔ ہم ایک آٹو پر بیٹھ گئے اور میں ڈرائیور کو راستہ بتاتا رہا۔ آٹو کو ہم نے اس کچی بستی سے دور ہی چھوڑ دیا اور باقی راستہ پیدل طے کرتے ہوئے کچی بستی میں داخل ہو گئے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو 5:30 بج رہے تھے۔ ششاوری واقعی پریشان تھی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی برس پڑی۔ تم لوگ شاید بھول گئے تھے کہ میں بھی یہاں موجود ہوں، وہ باری باری ہم دونوں کو گورتے ہوئے بولی۔ ہم تمہیں بھولے نہیں تھے، میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے شہر میں گھوم رہے تھے اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران 2 ایسے چہرے بھی نظر آ گئے جن کی وجہ سے ہم الجھ کر رہ گئے تھے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اسے ACP ستیش مہتا اور سمترا کے بارے میں بتانے لگا۔ سمترا کو تو وہ بالکل نہیں جانتی تھی، البتہ ستیش مہتا کا نام اس نے ضرور سن رکھا تھا۔
شہر کی صورتحال کیا ہے؟ ششاوری نے پوچھا۔ تشویشناک، میں نے جواب دیا۔ پولیس کو یقین ہے کہ ہم جنگل سے نکل کر اس طرف آئے ہوں گے یا آئیں گے، اس لیے ہماری تلاش جاری ہے۔ لاری اڈے پر تو باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے۔ شہر سے باہر جانے والے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور ہوٹلوں میں بھی چیکنگ ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں 2-4 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اس سے پہلے ہی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ششاوری نے کہا۔ یہ پربت سنگھ بھروسے کا آدمی نہیں ہے۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ 4-5 چکر گھر کے اندر کے لگا چکا ہے، ششاوری نے بتایا۔ ہر مرتبہ میری طرف اس طرح دیکھتا رہا جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کا ارادہ ہو۔ تم دونوں کمبخت چیزیں ہی ایسی ہو کہ اب میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بڑے بازار میں ایک آدمی نے رتنا کو کھانے کی کوشش کی تھی، اس کا بازو دیکھو، ابھی تک نیل پڑا ہوا ہے، میں نے کہا، اور پھر رتنا نے اسے پوری کہانی سنائی۔ ششاوری کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پربت سنگھ بھی آ گیا۔ کہو صاحب، کچھ پتا چلا ان کا؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ ابھی تک اس جنگل سے باہر نہیں آئے، میں نے کہا۔ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر گئے تھے، انہیں شہر میں بھی تلاش کیا جا رہا ہے اور جنگل سے آنے والے راستوں پر پہرا بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ جنگل سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکیں گے، پربت سنگھ نے کہا۔ اس جنگل میں خونخوار درندے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ کسی انسان کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ شیر وغیرہ قریبی بستیوں سے بھی اکا دکا لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہم بھی تو اس جنگل ہی سے ہو کر آئے ہیں، میں نے کہا۔ تم قسمت کے دھنی ہو صاحب جی، پربت سنگھ نے کہا۔ ششاوری دیوی نے تو چائے پی لی، آپ دونوں کے لیے چائے بھجوا دوں؟ نہیں، ہم بھی چائے پی کر آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ پربت سنگھ کے جانے کے بعد میں نے تھیلے میں سے کپڑے نکال کر اپنا جوڑا الگ کیا۔ یہ جوڑا جینز اور ٹی شرٹ پر مشتمل تھا۔ تم دونوں کا یہ لباس ہی فساد کی جڑ ہے جو تم لوگوں نے پہن رکھا ہے، میں نے کہا۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم لوگ بھی اس وقت کپڑے بدل لو۔ میں اپنے کپڑے اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ رتنا نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد میں اسی کمرے میں آ کر ایک چارپائی پر لیٹ گیا۔ رتنا اور ششاوری دوسری چارپائی پر لیٹ گئیں۔ اس وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی اگرچہ راجستھانی تھے مگر اس سے پورا جسم چھپ گیا تھا۔ رات 10 بجے ہم نے کھانا بھی کھا لیا۔ میرا خیال تھا ہم جلدی سو جائیں گے مگر 11 بجے کے قریب پربت سنگھ اپنی دکان بند کر کے اندر آیا تو اس کے ساتھ ایک اور ہٹا کٹا آدمی بھی تھا۔ وہ دونوں ہمارے ہی کمرے میں بیٹھنے کے موڈ میں تھے مگر میں انہیں بہانے سے اس کمرے میں لے آیا جہاں دری بچھی ہوئی تھی اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ پربت سنگھ نے الماری میں سے شراب کی بوتل نکال کر دری پر رکھ دی اور باہر سے پانی کا جگ اور گلاس لے آیا اور پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ٹال دیا۔ مجھے ان دونوں کی نیت میں فطور نظر آ رہا تھا اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ پربت سنگھ جان بوجھ کر کسی خاص مقصد کے تحت اپنے دوست کو لے کر آیا تھا۔ وہ دیسی شراب تھی جو جلد اپنا اثر دکھانے لگی اور وہ دونوں بہکنے لگے۔ پربھو، تم بڑے بدذوق ہو گئے ہو، پربت سنگھ کا دوست کہہ رہا تھا۔ لونڈیا کے بغیر بھی کبھی شراب کا مزہ آیا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو دوست، پربت سنگھ نے کہا۔ میں نے کلونتی کو پیسہ تو بھیجا تھا مگر وہ سالی پہلے ہی بک چکی تھی۔ تمہارے گھر میں 2 لونڈیاں بیٹھی ہیں، کلونتی یا کسی کی کیا ضرورت ہے؟ دوست نے کہا۔ پکڑ کر لاؤ ان سالیوں کو۔ نہیں جس پر، پربت سنگھ نے کہا۔ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، وہ مہمان ہیں۔ ابے سالہ حرامی، جس پر بولا۔ مہمان ہوں گی تیری، بلکہ تو انہیں بہن بھی بنا لے تو کوئی حرج نہیں، اپن کی تو مہمان نہیں ہے نا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور کن پٹیاں سلگنے لگی۔ پربت سنگھ ابھی پوری طرح نہیں بہکا تھا۔ وہ معاملے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جس پر بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں ان کو۔ سالہ تو بھی حرامی ہے، اکیلے انہیں ہضم کرنا چاہتا ہے۔ جس پر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جب اس کمرے سے نکلا تو جس پر رتنا والے کمرے کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ رتنا اور ششاوری ایک دوسرے سے لپٹی ایک ہی چارپائی پر سو رہی تھی۔ جس پر نے اندر داخل ہو کر ششاوری کا بازو پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگا۔ ششاوری ایک دم جاگ گئی، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ رتنا بھی ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ میں نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر جس پر کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اسے دھکے دیتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ مجھ سے زیادہ قداور اور مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ ویسے وہی شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے سینے پر گونسا مار دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے سینے پر منو وزنی ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ میری سانس رکنے لگی اور سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ششاوری اور رتنا چارپائی سے اٹھ گئی۔ ششاوری نے ریوالور نکال لیا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ اگر ششاوری نے فائر کر دیا تو ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ گولی مت چلانا ششاوری، میرے حلق سے آواز بمشکل نکل سکی۔ میں ایک ہاتھ سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ میری بات شاید ششاوری کی سمجھ میں آ گئی۔ رتنا بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔
جسپر نے جیسے ہی اندر داخل ہونے کی کوشش کی ان دونوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کا پٹ جسپر کی پیشانی پر لگا، وہ کراہتا ہوا پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا۔ اس دوران میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے دھکیلتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ جسپر ارنا بھینسے کی طرح ڈگراتا رہا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور دوبارہ اس کمرے کی طرف لپکا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی ایک ٹانگ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ منہ کے بل گرا، اس کی پیشانی زمین سے ٹکرا گئی اور وہ کرا اٹھا۔ میں نے اسے گتھم گتھا ہونے کی کوشش کی مگر اس نے ایک بار پھر مجھے پٹخ دیا۔ رتنا اور ششاوری کمرے سے نکل آئی تھی۔ ششاوری نے ریوالور نال کی طرف سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے دستے سے جسپر پر ضرب لگانے کی کوشش کی مگر وار سر کے بجائے اس کے کندھے پر لگا۔ اس دوران پربت سنگھ بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ وہ ابھی پوری طرح نشے میں نہیں تھا، اس کے حواس ابھی کسی قدر قابو میں تھے۔ اسی وقت جسپر نے رتنا کو پکڑ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ رتنا اس کے بال نوچتے ہوئے بری طرح چیخنے لگی۔ پربت سنگھ تیزی سے آگے بڑھایا۔ یہاں کی صورتحال دیکھ کر اس کا نشہ ہرن ہونے لگا۔ مار سالے کو حرامی! اس نے جسپر کو زوردار ٹھوکر رسید کر دی اور پھر ہم دونوں اسے لپٹ گئے اور گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ شور کی آواز سن کر پڑوسی نہ جمع ہو جائیں۔ تم دونوں اندر جا کر دروازہ بند کر لو، میں نے رتنا اور ششاوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور انہوں نے دوسرے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ جس پر پربت سنگھ کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، میں نے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر 2-3 90 تلے گھونسے رسید کر دیے۔ آخری گھونسا کارگر ثابت ہوا اور جس پر کراہتا ہوا ڈیر ہو گیا۔ پربت سنگھ نے بھی اس کی پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی تھی۔ سالہ حرامی! وہ غرایا، اپن کے مال پر نظر رکھتا ہے، کاٹ دوں گا سالے کو۔ میں ایک بار پھر چونک گیا۔ شاید اب مجھے پربت سنگھ سے بھی نمٹنا تھا۔ پربت سنگھ کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ تم لوگ اپن کا مہمان ہو صاحب جی، وہ اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بولا۔ مہمان بھگوان کی دیا ہوتے ہیں، اگر یہ ان دونوں میں سے کسی دیوی کے ساتھ کچھ کر دیتا تو اپن اس کا کچومر بنا دیتا، زندہ نہ چھوڑتا اس کو۔ شکر ہے اسے بھگوان یاد آ گیا تھا۔ میں جھک کر جسپر کو دیکھنے لگا۔ زمین پر ٹکرانے سے اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی جس سے خون بہ رہا تھا، لیکن میرے خیال میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، صرف کھال پھٹی تھی۔ ہم کا شمع کر دو مہاراج، پربت سنگھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اپن کو معلوم نہیں تھا یہ ایسا حرامی پن کرے گا۔ شور سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اس طرح تو تمہاری بھی بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا یہاں تو رواج ایسا ہوت ہے صاحب جی۔ وہ بولا لوگ ہم کا عادی ہو گئے ہیں، ادھر کا نہیں آویں گے، تم جا کے سو جاؤ، ہم اس کا بندوبست کر لوں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رتنا اور ششاوری بیٹھی ہوئی تھی۔ ششاوری کے ہاتھ میں اب بھی ریوالور موجود تھا۔ میں دروازہ بند کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ہنگامے کے بعد ظاہر ہے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ واقعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، جس پر پربت سنگھ کا دوست تھا، وہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ ان کی ابتدائی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں روزانہ محفلیں جمتی تھی اور کوئی نہ کوئی عورت بھی لائی جاتی تھی۔ آئے دن اس قسم کا غول گوپاڑا اور ہنگامے بھی ہوتے ہوں گے، اور بقول پربت سنگھ کے پڑوسی ان ہنگاموں کے عادی ہو چکے تھے اور کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ شریف لوگ تو اس قسم کے لوگوں کے منہ لگنا ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ مجھے اس بات کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ پربت سنگھ نے آج کا یہ پروگرام خاص طور پر بنایا تھا۔ ان کی نیت وہی تھی جس کا اظہار جسپر نے شراب کے نشے میں کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میں بھی ان کے ساتھ شراب پیوں گا اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا، اور وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رتنا اور ششاوری پر جپٹ پڑیں گے۔ لیکن نہ تو میں نے شراب پی تھی اور نہ ہی اس وقت تک پربت سنگھ نشے میں آیا تھا۔ میں نے جس طرح جسپر کے ارادے میں مزاحمت کی تھی، اس سے پربت سنگھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات بڑھ سکتی ہے، اس لیے اس نے جسپر کا ساتھ نہیں دیا تھا اور بعد میں اس نے ہماری حمایت بھی کی تھی اور جسپر کو 2 لاتیں بھی رسید کر دی تھی۔ پربت سنگھ کو اب تک تو یہی معلوم تھا کہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے اور ہم بیس بدل کر خطرناک مجرموں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہو کہ ہم اسے کسی مصیبت میں نہ پھنسا دیں۔ میں نے ششاوری اور رتنا کی طرف دیکھا، وہ دونوں خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تم لوگ سو جاؤ، میں نے کہا۔ اول تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اگر کوئی بات ہوئی بھی تو میں جاگ رہا ہوں، اب نیند کسے آئے گی؟ ششاوری نے کہا۔ مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا کہ پربت سنگھ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دن میں جس طرح بار بار مختلف بہانوں سے دکان چھوڑ کر گھر میں آ رہا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی گڑبڑ ضرور کرے گا۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کو دیکھ کر جسپر کی نیت بدل گئی ہو اور وہ شراب کے نشے میں بہک گیا۔ یہ بھی ممکن ہے یہ پروگرام پربت سنگھ ہی نے بنایا ہو، لیکن صورتحال دیکھ کر اس نے رخ بدل دیا۔ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، رتنا بولی۔ ایسی حرکت دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہم مزاحمت نہ کر سکیں، اس لیے کل دن میں سب سے پہلے ہمیں کسی دوسرے ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ ہاں،
صبح سب سے پہلے یہی کام کیا جائے گا، میں نے کہا۔ رات بیت رہی تھی، نیند ہم تینوں میں سے کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ ہم سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، لیکن نیند تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے۔ ششاوری اور رتنا بھی نیند سے مغلوب ہوگی۔ میں کرسی پر بیٹھا جاگتے رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے بھی نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ کبھی آنکھیں بند ہو جاتی تو میرا سر سینے پر جھکنے لگتا اور پھر کوئی جھٹکا لگنے سے سنبھل جاتا۔ میں اس وقت بھی شاید اونگ رہا تھا کہ باہر آہٹ سن کر سنبھل گیا۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بہت محتاط انداز میں چلتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا۔ اس دوران میں نے جیب سے پستول بھی نکال لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ 2 پٹ کا تھا جس میں معمولی جوری بھی تھی۔ میں نے جوری میں آنکھ لگا کر دیکھا، وہ جسپر اور پربت سنگھ تھے۔ جسپر کے ماتھے پر پٹی بنی ہوئی تھی، وہ غصے میں بڑبڑا رہا تھا اور پربت سنگھ اسے ہاتھ سے پکڑے باہر والے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مان بھی جا بایا، وہ تینوں پولیس والے ہیں۔ میں نے ہاتھ پیر جوڑ کر انہیں چپ کرایا ہے۔ اگر وہ تھانے والوں کو بلا لیتے تو تمہارے ساتھ میں بھی بند ہو چکا ہوتا۔ اس لونڈیا کو چھوڑوں گا نہیں، جسپر نے کہا۔ باہر مل گئی تو سڑک پر ہی چیر پھاڑ کر پھینک دوں گا سالی کو۔ میرا نام بھی جسپر ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں تیرا نام جسپر ہے، پر اب تو جا یہاں سے، اور دیکھ باہر جا کر کوئی ایسی حرکت مت کریو۔ تو بھی ڈرتا ہے سالہ حرامی بزدل، جسپر نے کہا۔ پربت سنگھ نے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر قدموں کی آہٹ اور آنگن میں دکان والا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ تازہ ہوا کا جھونکا بڑا فرحت بخش محسوس ہوا۔ اس روز ناشتہ کرنے کے بعد 10 بجے کے قریب ہم پربت سنگھ کے مکان سے نکل گئے۔ اسے ہم نے یہی بتایا کہ شام تک واپس آ جائیں گے۔ رتنا نے حسب معمول وہ تھیلا کندھے پر لٹکا کر اسے چنری میں چھپا لیا تھا۔ ان دونوں کا یہ لباس بہت معقول تھا اور چنری کے گھونگھٹ سے چہرہ بھی چھپایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا۔ پولیس کو ایک مرد اور 2 عورتوں کی تلاش تھی۔ پولیس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ میں آگے چلتا رہا اور تقریباً 20 گز پیچھے رتنا اور ششاوری چل رہی تھی۔